السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک اعرابی مسجد نبوی میں آ کر بیٹھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ اس نے مسجد کے صحن میں ہی ایک طرف جا کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا تو انہوں نے اس کو منع کیا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ جو یہ کر رہا ہے تم اسے اس حال میں مت روکو۔ چنانچہ جب وہ فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد اللہ تعالی کا گھر ہے۔ اللہ تعالی عظمتوں والے ہیں اور عظمتوں والے اللہ پاک کے گھر کو بھی پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیار سے اسے سمجھایا کہ وہ بڑا متاثر ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہننے کے لیے ایک لباس بھی ہدیے کے طور پہ دیا، اور جب وہ پیدل جانے لگا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری بھی اس کو ہدیے کے طور پر دے دی۔ اس نے لباس سے تن کیا اور سواری پر سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ اپنے قبیلے کے لوگوں میں داخل ہونے لگا تو آبادی کے باہر سے ہی پکارنے لگا، او میرے بھائی، او میرے ماموں، او میرے چچا، او فلاں، او فلاں، ذرا میری بات سننا۔ لوگ بھاگ کر اکٹھے ہو گئے کہ کیا بات ہے۔ پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میں نے ایک ایسے معلم کو دیکھا جو یقیناً ایک بڑی شفیق اور با اخلاق ہستی ہیں۔ میں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ اللہ کے گھر میں گندگی پھیلا دی، مگر انہوں نے مجھے ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، گالی نہیں دی، انہوں نے مجھ سے سختی نہیں کی، بلکہ مجھے پیار سے سمجھا دیا اور پھر مجھے آتے ہوئے یہ ہدیے اور تحفے بھی دے کر بھیجا۔ سب لوگ کہنے لگے کہ اچھا ہم بھی جا کر ان کو دیکھیں گے۔ چنانچہ اس قبیلے کے 300 آدمی اس کے ساتھ آئے اور اسلام کے دامن میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔